اس پر حسین کو اپنے مہمان قربان کرنے پڑے. پتہ ہے ایک سوال کر دوں یہاں پہ، کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا جو شریف ہوتا ہے، اگر اس کے مہمان کو کوئی جھنک دے دے نا، اس کے مہمان کو کوئی جھنک دے دے، کوئی سخت الفاظ استعمال کر دے، تو یاد رکھنا وہ لڑنے تک آ جاتا ہے، قتل کرنے تک آ جاتا ہے. اس لیے کہ تو نے میرے مہمان کو یہ کہا ہے، وہ تو میرا مہمان ہے نا، آج جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے بات کر. لیکن حسین کو اپنے مہمان بھی ذبح کرانے پڑے، حسین کو اپنے انصار مروانے پڑے. پتہ ہے یہ انبیاء کی محنت اتنی آسانی سے نہیں بچ گئی جتنی آدم کی محنت ہے. اس کے وارث حسین ہے، حسین نے آدم کی محنت کو باقی رکھا ہے، محمد مصطفیٰ کی محنت کو حسین نے باقی رکھا ہے. لیکن اتنی آسانی سے نہیں رکھا. حسین کو کبھی اصغر جیسا بچہ ہاتھوں پہ قربان کرنا پڑا، تو کبھی علی اکبر جیسے جوان کے سینے سے نیزہ نکالنا پڑا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. آج بھی کیا سوچ رہے ہیں کہ میں کچھ پڑھوں گا تو روئیں گے؟ آج کی رات تو اتنی عظیم رات ہے نا، کہ آج کی رات تو اتنی غریبوں والی رات ہے نا، کہ آج تو تم کسی نوجوان کو دیکھ کے بھی رو سکتے ہو، آج تو کسی ماں کی گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے رو سکتے ہو نا، آج تو آپ کسی 13 سال کے بچے کو دیکھ کے رو سکتے ہو نا، آج تو اپنے بھائی کو دیکھ کے رو سکتے ہو نا، آج تو اپنے گھر جا کے اپنی بیٹی کو دیکھ کے رو سکتے ہو، کسی خاتون کو برقعے کی حالت میں دیکھ کے رو سکتے ہو نا. آج کی رات بڑی حسین کے لیے مشکل رات تھی، اس لیے کہ حسین جانتے ہیں نا کہ کل اس وقت نہ میں نے ہونا ہے نہ عباس نے ہونا ہے. میرے جوان مارے جائیں گے، میرے انصار مارے جائیں گے، میں مارا جاؤں گا. اب پتہ ہے نا، پتہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، جب آپ کسی کو بھیجتے ہیں نا، اگر ایک ماں کسی بیٹے کو کہیں روانہ کرتی ہے تو پتہ ہے اس ماں کی حالت کیا ہوتی ہے. حالانکہ بیٹا مرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوتا، ماں سے تھوڑا جدا ہو رہا ہوتا ہے، پیچھے سے ماں رو رو کے یہ دعائیں دیتی ہے نا کہ خدا تجھے خیر سلامت سے واپس لے کے آئے. تو عزاداروں کربلا کی ماں کو بھی دیکھو نا، جو بھی بھیج رہی ہے یہ بھی جانتی ہے کہ میرا بیٹا واپس آنے والا نہیں ہے، پھر بھیج کے کہتی ہے خدایا میری اس قربانی کو قبول کرنا. العظمت للہ، اجرکم من اللہ. آج کی رات حسین کے لیے بڑی مشکل رات ہے، اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ میرے بعد میری بہنوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، میری سکینہ کے ساتھ کیا ہونا ہے. آج میں اتنا زیادہ مشعب نہیں پڑھوں گا، چند جملے کہہ رہا ہوں. عزاداروں آج کی رات کسی ذاکر، کسی عالم، کسی خطیب کی، کسی نوحہ خان کی، کسی ماتمی کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ آج کی رات فقط حسین کو سوچ کے بھی رو سکتے ہیں، حسین کو یاد کر کے بھی رو سکتے ہیں، کسی مسافر کو یاد کر کے بھی رو سکتے ہیں. اگر کسی کا بیٹا کسی غیر ملک میں گیا ہوا ہے نا تو وہ اسے بھی یاد کر کے رو سکتا ہے، اس لیے کہ حسین بھی اپنے وطن سے دور تھے نا. حسین کی تنہائی کو، حسین کی غریب الوطنی کو یاد کر کے رو سکتے ہیں نا. آج کی رات کسی ذاکر خطیب کسی کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ آج کی رات حسین کے لیے اتنی غربت والی رات ہے نا. اس رات کو حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا. پہلا حصہ خیام میں اپنی بہنوں کے پاس رکھا، اس لیے کہ حسین کو زینب سے بڑی محبت تھی، زینب کو حسین سے بڑی محبت تھی، اس لیے کہ زینب نے کہا حسین بھیا آج کی رات ایک لحظے کے لیے میرے پاس ضرور ٹھہر جانا، اس لیے کہ حسین میں نے تجھے دیکھنا ہے، اس لیے کہ کل تو مجھے نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ بی بی جانتی تھی جیسے 10 محرم کا روز عاشور کا سورج طلوع ہوگا نا، میرا بھائی حسین کبھی کسی اصحاب کی لاش اٹھانے جائے گا، کبھی کسی عوام کی، کسی انصار کی لاش اٹھانے جائے گا. حسین کو تو وقت بھی نہیں ملنا ایک بہنوں کے پاس وقت گزار سکے. عزاداروں ایک وقت بہنوں کے پاس گزارا، پتہ ہے نا کس
حالت میں گزارا. ایک روایت ہے, روایت کہتی ہے ایسے حسین زانو بزانو بیٹھے ہیں اپنی بہن کے سامنے. عزادارو مجھے معاف کرنا, ادھر سے جناب زینب بیٹھی ہے نا, کہتے ہیں بہن پتہ کیا کر رہی ہے, بہن اپنے بھائی کی گلے پر بوسے دیتی ہے, بھائی اپنی بہن کی کلائیوں پہ بوسے دیتے ہیں. پتہ ہے رو کر بہن کیا کہتی ہے, عزادارو بہن رو کے کہتی ہے حسین بھیا یہ وہی گلا ہے نا جو نانا مصطفیٰ چومتا تھا, ماں زہرا چومتی تھی, بابا علی چوما کرتے تھے. حسین رو رو کر بہن کے ہاتھوں کو چوم کے کہتے ہیں بہن زینب یاد ہے نا آخری وقت جب بابا نے آپ کا ہاتھ میرے حوالے کیا تھا, آپ کی کلائیوں پہ بوسے دے دے کے مجھ سے کہا تھا اس کا خیال رکھنا. عزادارو یہ رات حسین کے لیے دوسری رات, دوسرا وقت حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا. اب حسین نے کیسا وقت گزارا, اصحاب میں آئے, اب رات کا وقت ہے نا, حسین نے کہا عباس چراغ کو بند کر دو. کتنا غریب ہو چکا ہے حسین, چراغ کو بند کیا گیا, چراغ خاموش کر دیا گیا, چراغ کا گل خاموش ہو گیا, چراغ بند ہو گیا, اندھیرا چھا گیا. حسین رو کر فرماتے ہیں میرے اصحاب اور میری یار جو یہاں موجود ہے سن لو کہ کل کا دن کسی جو بھی میرے ساتھ ہوگا وہ مارا جائے گا, کوئی بھی بچ کے نہیں جائے گا, مارا جائے گا. جو میرے ساتھ رہے گا وہ مارا جائے گا. پتا ہے نا امام نے کیا جملہ کہا, امام نے کہا جو بھی جانا چاہتا ہے یہ حسین تم سے بیعت کو اٹھاتا ہے, تم چلے جاؤ, اس لیے کہ یہ امت محمد میرے خون کی پیاسی ہے, آپ کے خون کی پیاسی نہیں ہے. لیکن اسی میں ایک اصحاب کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے حسین آقا آپ کو کیسے تنہا چھوڑ دوں, مجھے کئی بار قتل کیا جائے, پھر میرے ٹکڑوں کو جلا دیا جائے, پھر مجھے زندہ کر دیا جائے, پھر جلا دیا جائے, جتنی بار زندہ ہوں گا حسین تیری نصرت کے لیے اٹھوں گا, تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا. اس وقت میرے مولا حسین کو بھی یہ کہنا پڑا نانا مصطفیٰ بابا علی بھائی حسن مجتبیٰ کاش آج کربلا میں ہوتے, دیکھتے میرے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں ہے. عزادارو یہ وقت حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا. آخری وقت حسین کو بڑی محبت تھی اپنے خالق سے, حسین کو بڑی محبت تھی اپنے خالق سے. اب حسین نے آخری وقت جو ہے نا وہ پروردگار سے ہم کلامی میں گزار دیا. میرا امام دعائیں کر کر کے کہہ رہا ہے پروردگارا صبح ہونے والی ہے, میری ان قربانیوں کو قبول کرنا. میرے پروردگارا میں تیرا دین بچا رہا ہوں. ایک جملہ کہنے چاہتا ہوں, اجازت دیجئے گا, اس لیے کہ امام کہہ رہے ہیں پروردگارا تیرا دین میں بچا رہا ہوں. حسین اپنی بہن کی چادر دے رہا ہے, تیرا دین بچا رہا ہے, تیرا دین بچا رہا ہے. بعید نہیں ہے, وہ خالق ہے نا, وہ تو خالق ہے, بعید نہیں ہے کہ اس کی آواز آئی ہوگی حسین حسین تو زینب کی چادر دے کے میرا دین بچا رہا ہے نا, میں خدا ہو کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میری یہ کائنات باقی رہے گی تیرے عزادار باقی رہیں گے, تیرا ذکر باقی رہے گا. العظمت للہ اجرکم من اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون ولعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد المصطفى وبحق علي المرتضى وبحق فاطمة الزهراء وبحق حسن المجتبى وبحق سید الشہداء وبحق ذریۃ الحسین علیہ السلام. پروردگار اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ, جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء جاری و ساریہ اس کی خود حفاظت فرما. وقت کی طاغوت حکومتوں کو پروردگارہ نست نابود فرما. رحمان اللہ رحیم اللہ, تو جہاں بھی یہ عزادار بیٹھے ہیں پروردگارہ ان کی خود حفاظت فرما. پروردگارہ یہ دشمن دور ہے, پروردگارہ حسین کے چاہنے والوں کی خود حفاظت فرما. پروردگار اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ. کچھ یہاں تک خبریں پہنچی ہیں کہ کراچی کے اندر
کچھ علماء کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں سبیل کی وجہ سے ان پر وار کیے گئے، حملے کیے گئے، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ پروردگارہ تو رحمان الرحیم ہے، یہ تیرے حسین کا ذکر کرتے ہوئے زخمی ہونے سے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ، جتنے مومنین مریض ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ، جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جتنے بھی یہاں زحمات اٹھا رہے ہیں پروردگار ان کی زحمات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار اللہ ان کا فرش عذاب بچھایا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی زحمات ہیں، کسی نے جس طرح بھی تعاون کیا، کسی نے آ کر تعاون کیا، کسی نے کسی اور طریقے سے تعاون کیا، پروردگار سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ جتنے مومنین جتنے قدم زیادہ چل کے آتے ہیں پروردگار انہیں اتنا اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، تو کریم ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار، تاکہ ہم اپنے آقا و مولا کے سامنے ازائے حسین کو سن سکیں۔ پروردگار ایک ایسا دور ہمارے لیے یہ مہیا فرما، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ پروردگار یہ ازائے حسین پر پابندیاں ختم ہو جائیں۔ پروردگار اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اپنے اپنے علماء کے لیے، شہداء کے لیے، عزاداروں کے لیے جو اس دنیا سے چل چکے ہیں، جن کی یہ زحمات ہے کہ آج ازائے حسین اسی طرح جاری و ساری ہے، ان کے لیے سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔